بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج جو حالات حاضرہ ہیں ان کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 19 تاریخ ہے، آج ہفتے کا دن ہے، سن 2025 ہے۔ یہ کچھ 24 گھنٹے کی جو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ اسرائیل نے شام کے اوپر بھی زبردست بمباری آج کل شروع کر رکھی ہے۔ ان کی بارڈرز لائن کے اوپر باقاعدہ روز بمباری کر رہا ہے۔ وہاں ایک بستی ہے دروز، وہ صدیوں پہلے مسلمان تھی، وہ اب آہستہ آہستہ وہ لامذہب ہو گیا ہے۔ اب تو حج و عمرہ وغیرہ بھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں۔ وہ جو ان کے اسرائیل کے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے امداد مانگ رہے ہیں کہ جی یہ شامی حکومت ہمارے پر بہت ظلم کرتی ہے، اس لیے ہم وہاں ان کی امداد کو پہنچے ہیں، آپ غزہ کی طرف چلے جائیں۔ وہاں روز 40 50 60 بندے مارتے ہیں۔ وہ کوئی اسکول نہیں چھوڑا، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، کوئی بلڈنگ نہیں چھوڑی، کوئی مال نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کو اگر کوئی چھوٹا موٹی کوئی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کو بھی روز تباہ کر دیتے ہیں، اور ہر گھر میں شہید، ہر گھر میں ہلاکت، ہر گھر میں خون۔ تو یہ امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن وہ زبانی کلامی ہے، فزیکلی طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا۔ اس نے ابھی تو پچھلے دنوں کہا ہے کہ وہ شام پر بمباری نہیں کرنی چاہیے، غزہ پر بھی اس نے کہا تھا کہ اس طرح کی بمباری نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اسرائیل کو وہ بالکل نہیں رکتا، وہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب اپنا ڈار صاحب، وہ وہاں اسحاق ڈار صاحب، وہ آج کل واشنگٹن میں پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت زوردار بیان دیا ہے، بڑا پاورفل بیان دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو پورا کنڈم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اس نے اب شام پہ شروع کر دیا ہے، پہلے ایران پہ کیا، پھر شام پہ کیا ہے، غزہ پر تو مسلسل کر رہا ہے۔ اب وہ کہیں بھی اس کو کوئی مسلمان ملک نظر آئے گا یہ اپنا کام شروع کر دے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بڑا سینسٹیو بیان دے دیا، بڑا مضبوط، بہت اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے پیچھے، اگر اس کی تھپکی نہ ہو، اس کے کندھے پر ہاتھ نہ ہو تو یہ اسرائیل ایسی حرکتیں نہ کرے۔ وہ فزیکلی طور پر امریکہ کچھ کرتا نہیں، زبان آرڈر پر وہ کہہ دیا کہ یہ نہ کرو جی، وہ کرو جی، یہ کرو جی۔ تو اس سے بڑا خوف آتا ہے کہ کہیں یہ بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ مڈل ایسٹ بھی ہے، سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، UAE ہو گیا، عمان ہو گیا، اور جو کویت ہو گیا، یہ سارے ملک امریکہ کے ساتھ ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، اور وہاں ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگ آباد ہیں، ہمیں وہاں سے بڑی ریمیٹنس آتی ہیں، ہمارے بہت کاروبار وہاں چل رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگوں کے گھر کے چولہے ان کی آمدنی سے چل رہے ہیں۔ تو ہماری خارجہ پالیسی کو بڑا بیلنس اور بڑے طریقے کے ساتھ یہ چلانا ہوگا۔ یہ کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی جملہ بھی نہیں چلے گا جس سے کوئی ایسی بدمزگی ہو جائے، کوئی بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے۔ ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ اس کے ہمارے کچھ متعلق کوئی ایسی بات کر دے، اور ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے کوئی اچھے ورڈز استعمال کر دیں، اور ادھر ہندوستان میں بھی بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تندور کے آپریشن کو وہ تندور کا آپریشن کہہ رہے ہیں کہ اس پوری قوم کو انہوں نے مودی صاحب نے تندور میں جھونک دیا ہے۔ وہاں کے پروین ایک ہیں صحافی ہیں، وہ پہلے کوئی ایئر فورس کے آفیسر بھی رہے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل لیول کے پر کوئی جاتے بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت زبردست کنڈیم کیے ہیں یہ سارے جو انہوں نے یہ پاکستان کے متعلق جو معاملات کیے ہیں، وہ ٹیکنیکل طور پر اتنی وہ بات کرتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنی
غیر دانشمندی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ اب پاکستان سے بھی آگے ان کو بڑی اٹھانی پڑی، سبقت اٹھانی پڑی، اور پوری دنیا کے آگے بھی ان کی کوئی وہ پہلی والی بات ہی رہی کہ جی وہ سپر پاور بن رہے تھے کہ جی ہم سیکورٹی کونسل کے ہمیں ممبر بنا دیا جاؤ، ہمیں یہ فلانی کی ادارے کی صدارت دے دی جائے، ہمیں نیٹو کا جی ممبر بنا دیا جائے، یا اس طرح کے معاملات۔ اب وہ کس منہ سے یہ بات کریں؟ اب وہ انٹرنلی طور پر بھی بھارت بڑا ڈسٹرب ہے، لیکن وہ غصہ جو ہے نا وہ سارا انہوں نے پاکستان پہ نکال، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ غصہ پاکستان پہ نکالتے ہیں۔ اب ہمیں پاکستان والوں کو بھی چاہیے کہ حکومت کو چاہیے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی توجہ کرے۔ یہ جو بلوچستان میں جو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ چلا ہوتا ہے، وہاں بسیں کھڑی کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کوئی معاملات ہم پورے یہ ہوم بارڈرز پر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو سرحدوں پر بھی ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیفنس کو فورس بنائی ہے، جس میں یہ خاص ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جہاں یہ لوگ نظر آئیں ان کا فوراً کلا کما کر دیا جائے۔ یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن بڑے محتاط ہو کے ہر کام کو کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی کر بیٹھیں جس سے اور معاملات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائیں۔ تو اس وقت تو حالات جو ہیں پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ حکومت بھی اپنی پوری کوشش کرے کہ عوام کے اوپر بھی اپنی پوری نظر رکھے کہ اس کی بھی کچھ ویلفیئر ہو جائے، اس کے لیے بھی کچھ بہتری ہو جائے، اور یہ ہم کچھ سکھ کی نیند سو سکیں، کوئی ہمارے لیے بھی بہتری ہو جائے، بچوں کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے اسکولس کے لیے، ہمارے ہسپتالوں کے لیے، ہم گیس بجلی کی ہمیں کچھ سہولت مل جائے۔ اس طرح کے معاملات، اور ہماری گروسری جو ہے، ہماری جو گرینری ہے، ہمارا جو فروٹ ہے، اس کے سلسلے میں بھی کوئی غور کرنا چاہیے، ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت تحاشا باغات ہیں، زمینیں ہیں، بڑی اچھی ان کی وہاں ان کی پیداوار ہوتی ہے، اس کو بڑے طریقے سے مینیج کر لی جائے، تو یہ سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بندے بھی ہیں، بس اس کو اپلائی کر دیں۔ میری یہ آج آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ میں نے ویڈیو آج آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، یہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھیجا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، وہ بھی اس کے اوپر سوچیں، اچھا سوچیں یا برا سوچیں، یہ ان کا اپنا ذہن ہے، لیکن جو میں نے باتیں کی ہیں تو وہ تو ایک جنرلائز باتیں ہیں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے۔ تو میری طرف سے خدا حافظ، السلام۔